الرحیم میرا پہلا اردو افسانہ ایک شام محبت کے نام۔ فاخرہ، میں انہی گلیوں، قصبوں اور لوکل مکینوں کے درمیان پلی بڑھی ہوں۔ میری پہچان، میرا کلچر اور میری زندگی کی یہی تعبیریں ہیں۔ جہاں آج چاروں طرف آگ اور خون کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میں 60 سال کی تھی کہ میرے والدین کار حادثے میں انتقال کر گئے۔ ان کا اچانک اس دنیا سے چلے جانا کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ میں اپنے ماموں کے یہاں منتقل ہو گئی۔ میرے 5 ماموں ہیں، ایک ہالینڈ، ایک اٹلی، ایک جرمنی، ایک فرانس اور ایک اسی شام میں ہی آباد ہیں۔ میرے جو ماموں شام میں ہیں ان کی شادی یونان کی ایک شہزادی سے ہوئی۔ یہ شہزادی ان کے دل میں ایسی بسی اور ایسی بہائی کہ کوئی دوسری کائنات ان کے دل میں نہ سما سکی۔ میری تعلیم، میری تربیت پہلے پہل یہی قصبے، یہی درخت، ان کے سائے اور ارد گرد کے پھیلے ہوئے سبزے ہی تھے۔ میں پہلی ہی میں تھی کہ میرے والدین داغ مفارقت دے گئے۔ پھر غموں کا ایک لامتناہی دور شروع ہوا۔ نامساعد حالات میں پلنا بھی کیا پلنا ہوتا ہے۔ تمام ہی ماموں انتہائی خیال کرنے والے، مگر والدین کا اچانک دنیا سے چلے جانا انسان کو چلتی پھرتی لاش ہی تو بنا دیتا ہے۔ قافیہ، بیٹی، ماما ابھی گھر چلتے ہیں، ہمارے لینگویج کے ٹیچر آنے والے ہیں، اوپر سے شام ہونے کو ہے، ہم بھی آپ کی اندھیروں بھری داستان کی لپیٹ میں آ رہے ہیں۔ 3 ماہ میں ہم نے یہ زبان سیکھنی ہے تاکہ جب کبھی یہاں آئیں تو ان مکینوں سے گل مل سکے۔ زبان نہ جاننے کی وجہ سے ہم دوسروں کی آوازیں ہی سنتے رہتے ہیں، جس سے میرے اندازے کے مطابق چہرے کے تاثرات سے محبت اور نفرت کے ملے جلے رجحانات کا اندازہ تو ہوتا ہے، مگر اندرون خانہ لطیف جذبوں کو بھی مات ملتی رہتی ہے۔ نائلہ، بیٹی، ماما آپ نے بہت سا جبر سہ رکھا ہے، آپ نے کبھی اپنی کہانی نہیں سنائی، کیوں نہ ہم ایک شام آپ کے نام کریں۔ ہم تو چونکہ ناروے کے پس منظر میں پلے بڑے ہیں، اوسلو کے دن رات اور شامیں اور پھر مصروفیات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہمیں ایک دوسرے کے قریب بیٹھنے بھی نہیں دیتا۔ پھر ناروے اور مغرب کی تہذیبی زندگی ہمیں مقصد حقیقی سے بھی دور کیے رکھتی ہے۔ قافیہ، ماما میں نائلہ کی زندگی کے بارے میں دانش سے اتفاق کرتی ہوں۔ دیکھیں نا، ہم مسلمان ہیں، مگر اصل مقصد کے اوپر ایک مذہبی عمل اور مقصد کی کلی چڑھائے رکھتے ہیں کہ کہیں اصل انسان کے ظاہر ہونے سے ہم ظاہری زندگی کے مفادات ہی سے نہ کٹ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی اور اصل مقصد ان موضوعات پر آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بات کرنا فرسودہ خیالی ہی تصور کیا جاتا ہے۔ آخرہ، میری بیٹیاں کس قدر ذہین و فطین ہیں، شاید تمہیں یہ غور و فکر کرنا میرے جینز ہی سے ملا ہے۔ میں جس کرب و الم سے گزری ہوں، اللہ کسی دشمن کو بھی نہ گزارے۔ اس کرب و الم نے میرا باطن روشن تو کر دیا ہے، مگر اس عہد جدید کی ذمہ داریوں نے ہمیں ایک ایسے مستقل پریشر میں رکھا ہوا ہوتا ہے کہ اپنی بقا کی جنگ، اپنی ہستی کا شعور، مغربی اور مشرقی طرز فکر نے ہمیں تو سینڈوچ بنا رکھا ہوتا ہے۔ ہم کتنا ہی اپنی اصلی اور باطنی قلبی واردات کو شعوری کوششوں سے دبا کر رکھیں، یہ لاوا ہے کہ پھوٹنے کو ہی تیار رہتا ہے۔ ہم جو پہلی نسل ہیں، کسی نہ کسی طرح اپنے باطن کا سودا نہیں ہونے دیتے، مگر موجودہ نسل کو جو چیلنجز درکار ہیں، اس میں تو ان کے باطن کی دلائی ہی ہو جاتی ہے۔ ہم والدین چاہے مشرقی ہوں یا ہی مغربی، کسی نہ کسی طرح اپنے جمالی قدروں کو بچائے رکھتے ہیں، مگر یہ نسل تو سماجی اور اخلاقی اقدار کے لحاظ سے بیچ بازار کھڑی ہے۔ نائلہ، لیکن ہمیں تو اپنے اصل کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھنے اور مقام بنانے کے مراحل میں اپنے باطن کا سودا ظاہری مجبوریوں کے ساتھ تو نہیں جوڑ دینا چاہیے۔ بہرحال یہ سب احساس اور قدر مشترک سے ممکن ہے۔ قافیہ، صحیح بات ہے، ہم جب ماما کے وطن شام میں آتے ہیں تو کچھ سکون کا سانس لیتے ہیں۔
ایسی دانش بھری باتیں سننے اور کرنے کو ملتی ہیں۔ رشتوں کی بو باش اور اپنے خون کی کشش محسوس ہوتی ہے، مگر مما یہاں آ کر پریشان ہو جاتی ہیں۔ ان کا ماضی بیدار ہو جاتا ہے۔ اس ماضی کا کیا فائدہ جس سے حال چھن جانے کا اندیشہ ہو۔ انسان مصروف رہ کر مستقبل کے سہانے خواب بن کر آہستہ آہستہ حال کو مستقبل کی طرف دھکیلتا رہتا ہے، پر زندگی ہے بڑی تلخ حقیقت۔ اس سے عملی سوچ کے ساتھ نپٹے بغیر کہاں یہ گزر سکتی ہے۔ ہمیں زندگی کے سفر میں جدوجہد کو ترک نہیں کر دینا چاہیے۔ حاصل کیا ہوتا ہے کیا نہیں، یہ سفر روکنا شرف انسانیت کے خلاف ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنے تصور پر بنایا تھا۔ جس طرح وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ لمحہ موجود میں ہی موجود رہتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی اپنے سفر زندگی میں ناکامیوں سے دل برداشتہ ہو کر رک نہیں جانا چاہیے۔ سفر ہی زندگی ہے۔ بہرحال کامیابی کے لیے انسان کو بر وقت فیصلے کرنا ہوتے ہیں، پھر ان فیصلوں کی حصولی کے لیے اپنی فنی عربی دانش کے ساتھ ساتھ وقت کے صحیح استعمال، صحیح ماحول کے انتخاب، بہترین اساتذہ کی تربیت، تبھی کہیں جا کر منزل مقصود حاصل ہوا کرتی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ اپنے خونی رشتوں، انسانی رشتوں اور پھر سماج اور ارد گرد کے ماحول میں پائی جانے والی تعصباتی، عصباتی اور فنی کشمکش کو سمجھ کر اپنا مقام بنا کر ہی تقدیر سے حصہ وصول کرنا ہوتا ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندگی کی بہتی رو کے ساتھ نہ بہہ جائے، بلکہ اس پر کنٹرول حاصل کر کے زندگی کو گزارے۔ فاخرہ: یہ سب آپ بچوں کے لیے ہی تو باتیں ہیں جو اس دور میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہم تو 40 سال کے ہیں، آپ 20 سال کے ہیں۔ آپ وہی دیکھتے ہیں جو آپ کو دکھایا جاتا ہے، ہم وہ دیکھتے ہیں جو آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ یہی ہم تم میں فرق ہے۔ ہمارا مستقبل تمہاری طرح اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے تو تعلیم حاصل کی، پھر اچھی یا بری تقدیر، شادی کس سے ہوگی کس سے نہیں ہوگی کے انتظار میں زندگی کے اصل جوہر سے بھی محروم ہو جاتے تھے۔ پہلے ایگریکلچرل لائف تھی، گھر کے دانے دنکے ہو جاتے تھے اور رشتے بھی سستے وستے کزنوں ہی سے ہو جاتے تھے۔ پھر ایک کماتا تھا، 10 کھاتے تھے، اب 10 کماتے ہیں، سب کھاتے ہیں، مگر زندگی کے اندیشے تمام تر خوشحالی کے باوجود بھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ عہد جدید میں گاؤں سے شہری زندگی کی طرف نقل مکانی، تعلیم اور روزگار عہد جدید کی نئی قدر قرار۔ لوگ سہانے مستقبل کی خاطر پورا دن دفتروں، فیکٹریوں اور بزنس پوائنٹس پر ہوتے ہیں اور رات کو صرف سونے کے لیے آتے ہیں۔ آج کے دور میں جیسی تعلیم، روزگار یا بزنس ہوگا اسی کے مطابق رشتہ بھی آتا ہے۔ تعلیم، روزگار اور پسند کی شادی عہد جدید کی نئی قدر قرار۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جن ملکوں میں نوجوان تمام تر محنت کے باوجود جب اپنے خوابوں کی تعبیر نہیں پاتے تو وہ مسلح جدوجہد کو نظریہ ضرورت ہی سمجھا کرتے ہیں۔ آج اگر ہم ملک کو صحیح قیادتیں اور صحیح پالیسی میکرز نہیں فراہم کریں گے تو کل کلاں آجر اور اوجیر کی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ اس عہد جدید کی شعوری بیداری نے بہت سے دنیا کے ممالک میں نوجوانوں کی سیاسی اور نظریاتی جدوجہد شروع کرا رکھی ہے۔ یہ جدید طرز کی فکری آزادی ہے۔ پہلے فیکٹری ورکرز اور مزدور طبقہ کے درمیان حصولی حقوق کی جنگ ہوا کرتی تھی جو کاروباری اداروں کے مالک کہلاتے تھے۔ اب یہ جنگ انتہائی پڑھے لکھے اور تربیت یافتہ نوجوانوں اور اس عہد جدید کی نسل اور وقت کے حکمرانوں اور ان کے معاونین سے ہوتی ہے جو معاشی ذرائع پر قابض ہو کر ملک کی دلالی کا باعث بن رہے ہیں۔ ایسی حکومتوں اور معاونین کے خلاف برسر پیکار ہونا ایک فطری امر ہے، کیونکہ نوجوان نسل کا کام تعلیم حاصل کرنا اور وسائل کی فراہمی حکومتوں اور ان کے پالیسی میکرز کا کام ہوا کرتا ہے۔ حکومتوں کا کام ہے کہ تاجر طبقے سے ٹیکس وصول کرے، بڑی بڑی کالونیوں پر ماہانہ اخراجات ڈالے جائیں، کوئی بھی تاجر ایک خاص حد سے زیادہ کاروباری مراکز قائم نہ کر سکے، ایک خاص حد سے زیادہ دولت کے ذرائع کو قومی تحویل میں لے لیا جائے تاکہ نیک خاندانوں، نوجوانوں اور نیک کاروباری گروہوں میں بھی اضافہ ہو سکے۔ ایسا نہ کرنے سے یہی تاجر لوگ اضافی دولت
سے سیاست میں آتے ہیں، پارلیمنٹ پر قابض ہوتے ہیں، اپنے کاروبار کو مضبوط کرنے کا باعث بنتے ہیں، رشوت دے کر ووٹ حاصل کرتے ہیں، پریشر گروپ، مافیا گروپ لابیاں تشکیل دیتے ہیں اور ملک کے ذرائع پر بیٹھ کر ریاست کے اندر ریاست بنا دیتے ہیں، اور عوام صرف ووٹ ڈالنے ہی کا کام کرتے ہیں۔ ایسے قوانین بنائے جائیں کہ کاروباری لوگ سیاست میں نہ آ سکیں، چاہے وہ حقیقی تاجر ہوں یا ویلفیئر کے نام پر سیاست میں آئے ہوں اور کاروبار کرتے ہوں، کیونکہ ان کا کوئی ایجنڈا، کوئی ویژن، کوئی مشن نہیں ہوتا سوائے پیسہ بنانے کے۔ بہترین خدمت ٹیکسز کی ادائیگی ہے۔ بیوروکریٹس، ریٹائرڈ ججز، محکمہ دفاع کے لوگوں کا کڑا احتساب اور آڈٹ ہونا چاہیے۔ محکموں کی ٹرانسپورٹ کا غلط استعمال روکا جائے، صحافیوں اور بے ضمیر کالی بھیڑوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ماورائے میڈیا اور ماورائے عدالت اقدامات کو روکا جائے، تمام ٹرائل میڈیا اور عوام کے سامنے ہوں، پس دیوار اور ٹیبل کے نیچے سے ہاتھ ملانے والوں کا کلا کما کیا جائے، تمام گھروں کے اندر کیمرے لگائے جائیں جن پر 24 گھنٹے مانیٹرنگ ہوتی رہے، تاکہ گھروں میں ہونے والے غلط کاموں اور زیر زمین چھپائی گئی دولت اور خزانوں تک کا پتہ چلتا رہے۔ ہمیں شفافیت لانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کرنا ہوں گے۔ 5 مرلے سے زیادہ بنے ہوئے مکانوں کو زیادہ جگہ گھیرنے کے زمرے میں ٹیکسز لگائے جائیں۔ وقت آ گیا ہے کہ ملک کے دلالوں کے خلاف کریک ڈاؤن شدید طریقے سے شروع کیا جائے، کیونکہ یہی بگڑے ہوئے امیر ہی عورت کے حقوق اور آزادی کی بات کرتے ہیں، تاکہ گھر میں بیٹھی ہوئی عورت کو بازار حسن میں لا کر پارلیمنٹ کی باندی تک بنایا جائے۔ اللہ نے کسی کو دولت دی ہے تو اس لیے نہیں کہ اس کی شکل خوبصورت ہے، بلکہ اس کو امانت دی ہے تاکہ وہ اس کے اقداروں تک اس کو پہنچا سکے۔ دولت اور اچھی بات مارکیٹ میں ہی رکھنی چاہیے تاکہ اس سے ہر فرد مستفید ہو سکے۔ ایسا سب کچھ کیے بغیر ہم حقیقی اور فلاحی ریاست کا تصور صحیح معنوں میں شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتے۔ یہ کردار کا معاملہ ہے۔ ہم نے ایسے کردار تیار کرنا ہے جو صحیح معنوں میں بھرپور کردار ہوں۔ یہ کردار والدین اور اساتذہ، دوستوں، میڈیا اور معاشرے نے مل کر تیار کرنا ہے۔ آج ہمارے تعلیمی ادارے بہترین خاوند اور بیویاں تو تیار کر رہے ہیں، مگر بہترین دماغ نہیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال بھی عقل و فراست سے کرنا ہوگا۔ آئے روز کی منگنیوں کا ٹوٹنا طلاق کا بڑھتا ہوا رجحان ظاہر کرتا ہے کہ جب حسن عام ہوگا تو اس کی قدر بھی کم ہو جائے گی۔ اصل حسن تو انسانی اور سماجی قدروں میں چھپا ہوتا ہے۔ نائلہ، لیکن ہمیں تو اپنی ذات پر توجہ دینا ہوگی۔ یہ انفرادی جدوجہد کا دور ہے۔ ہمیں رواں وقت کے مطابق عملی سوچ اپنانا ہوگی۔ والدین کی آپس کی لڑائیاں، طلاقیں، ہمیں ان سے لا تعلق ہو کر اپنے مستقبل کو ہی عزیز رکھنا ہوگا۔ آج کے دور میں یہی بنیادی سوچ کار فرما ہے۔ قافیہ آنا مغرب تمام تر دانش اور مشرق تمام تر سہانے خواب لے کر سویا ہوا ہے۔ مغرب ٹیکنالوجی کے جادو اور مشرق آئیڈیالوجی کے راگ الاپ کر اپنی اپنی عوام کو چلا رہے ہیں۔ مغرب میں حکمران صاحب کردار اور عوام اخلاقی کردار اور سیرت سے محروم ہو رہے ہیں، جبکہ مشرق میں حکمران خواب غفلت اور عوام صاحب کردار بنتے جا رہے ہیں۔ مشرق ہو یا مغرب، دونوں کی اصل میں اندر سے چھٹی ہو چکی ہے۔ مغربی طرز فکر میں ریاستیں تمام افراد کی سرپرستی کرتی ہیں، مگر محنت کا فارمولہ سب پر اپلائی ہوتا ہے۔ وہاں والدین کے آئے روز کے جھگڑے بچوں کو بھی ذہنی اور فکری طور پر تیار رکھتے ہیں کہ ان کے والدین کے درمیان کسی بھی وقت طلاق ہو سکتی ہے، لہذا وہ بھی اپنا بھروسہ ریاست پر زیادہ سے زیادہ مضبوط رکھیں۔ مغرب سے جب سے ادب کا رجحان کم ہوا، خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا، تمام تر خوشحالی کے باوجود مغربی معاشرہ صحرائی شکل اختیار کر رہا ہے۔ وہاں کچھ ہونے پر ریاست بچوں کو اپنی ریاستی تحویل میں لے لیتی ہے۔ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرتی رہتی ہے، مگر والدین کی توجہ سے محرومی انہیں ذہنی خلفشار کا باعث بنا رہی ہے۔ جہاں انسان انسانیت جیسی معاشرتی قدر سے محروم ہو کر معاشرتی حیوان بن جاتا ہے۔
ویسے بھی ارسطو نے کہا تھا کہ انسان معاشرتی حیوان ہے، کیونکہ جتنا انسان معاشرے میں رہ کر انسان کا بہترین طریقے سے شکار کرتا ہے، اتنا تو یہ جنگل کے دور میں جانوروں کا بھی ایسے شکار نہیں کرتا تھا۔ جنگل ایج سے ایگریکلچرل ایج، ایگریکلچرل ایج سے انڈسٹریل ایج، انڈسٹریل ایج سے انفارمیشن ایج تک کے انسان کے سفر نے کیا سیکھا ہے؟ بلند و بالا عمارتیں بنانا، بڑے بڑے شہر بسانا، لباس اور فیشن میں نئی سے نئی تراش خراش لانا، مگر اندر سے وہی کا وہی جنگل والا وحشی انسان ہی تو ہے، جو ہتھیاروں کے انبار لگا کر اپنے ہی انسان کے در پہ ہے۔ فرق صرف ایک ہی پڑا ہے کہ پہلے اکیلے مرد یہ کام کر رہا تھا، اب اس کے ساتھ عورت بھی اس ظلم اور بربریت کا ساتھی بن گئی ہے۔ You can read the novel of Joseph Conrad, Heart of the Darkness. فاخرہ، صحیح بات ہے، آپ پر بھی جدیدیت کے اثرات پڑے ہیں۔ انفرادیت پسندی کے فلسفے نے آپ کو بھی کافی ہوشیار کر دیا ہے۔ کم از کم ریاست ہے نا مدد کے لیے کافیہ، لیکن یہ تصور ریاست معاشروں کی بنیادوں کو بری طرح ہلا رہا ہے۔ والدین سے محبت ایک مصنوعی سا عمل بن کر رہ گیا ہے۔ بچے کہتے ہیں کہ ہم والدین کے ملن کی خوبصورت ایجادات ہیں۔ انس و محبت ہمارے نصیب میں کہاں، امیر سے امیر تر ہونے کی کوشش میں حسن و جمال کی قدروں سے بھی ہم دور ہو رہے ہیں۔ بچے والدین کو ضرورتیں پوری کرنے والے ہیلپرز کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ زندگی کی بے یقینیوں نے والدین ہوں یا ریاست، جب ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں تو ہمیں بھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم کسی مشینی عمل کا ایک پرزے کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ فاخرہ، میرا دکھ کیا کسی سے کم ہے؟ دیکھیں نا، آج شام میں جو میرا آبائی وطن ہے، ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ آگ تیونس سے شروع ہوئی، جہاں ایک ریڑھی والے کو مارا گیا تو انسانی شعور نے ایسی کروٹ لی کہ عوام سمندر کی بکھری ہوئی لہروں کی طرح سڑکوں پر آئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل کے مترادف ایسا بدلہ لیا کہ یہ آگ مصر کہ لیبیا، عراق، لبنان، شام اور یمن کے ساتھ ساتھ سعودیہ تک کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ مصر میں حسن مبارک کو ہٹا دیا گیا، لیبیا کے کرنل قذافی کو مار دیا گیا، عراق میں صدر صدام کا بھی خاتمہ کر دیا گیا، مگر متبادل قیادتیں تربیت یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے پہلے یہ انقلاب ناکام ہو گئے۔ بڑی وجہ عرب و عجم میں قبائلی سرداری نظام اور بادشاہ سلامتوں کا 30 40 سال تک اقتدار سے چمٹے رہنا اور متبادل نظریہ اور قیادت پر کام نہیں ہونے دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ عوام مہنگائی اور بے حیائی کے خلاف اٹھ کھڑے تو ہوئے ہیں، مگر ان کی کوئی واضح ڈائریکشن نہیں ہے۔ مصر اور تیونس، عراق اور لیبیا میں سہولتیں تو بہت تھیں جو دی جاتی رہیں، مگر بے حیائی نے آیائے اسلام کی تحریکوں کو جنم دینے کا بھی خیال پیدا کر دیا۔ شام میں 2011 سے اسد حکومت کے خاتمے کی کوششیں جاری ہیں۔ 2015 سے تو یہ جھڑپیں شدید تر ہوتی جا رہی ہیں۔ یہاں بھی متبادل قیادت پر قبضہ تربیت یافتہ اور سیاسی عمل سے نہ گزرے ہونے کی وجہ سے انقلاب کی کوششیں کامیابی کی منزل حاصل نہیں کر پا رہی۔ دوسرا، یہاں کی تحریک بھی انسانی حقوق اور نظریے کی بجائے شیعہ سنی فساد ہی ہے۔ اسد حکومت ختم ہونے کو ہوتی ہے تو روس اپنی حربی اور افرادی امداد سے پھر اسے بچا لیتا ہے۔ البتہ شام میں عورت آزاد ہے، پردہ کرے یا نہ کرے، کھلے عام گفتگو کرتی پھرتی ہے۔ موت کے سایوں نے عورت کو ذہنی اور جسمانی آزادی دے رکھی ہے۔ یمن میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، وہاں بھی متبادل قیادت سیاسی اور نظریاتی بلوغت کے بجائے شیعہ سنی فساد اور فتنہ کا شکار ہے۔ اصل میں عرب و عجم شعور کی بجائے عام طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ دونوں عرب و عجم کے پہلو سعودیہ اور ایران کے درمیان دو بڑے گروہوں کے تیل کے ذخائر پر بینام شیعہ سنی اور پس پردہ امریکہ سعودیہ کی پشت پناہی اور روس ایران کی مدد کر رہا ہے۔ شیعہ سنی سعودیہ اور ایران کی فکری تقسیم نے بیرونی طاقتوں کو تیل کے ذخائر پر سے بہترین خراج حاصل کرنا پڑ رہا ہے۔ نقصان کس کا ہے؟ مسلم امہ کا۔
عرب و عجب کے عوام سمجھ چکے ہیں کہ یہ حکمران ہمیں صرف اپنے اقتدار کی طوالت کے لیے ووٹ ڈالنے کا طریقہ ہی سکھا رہے ہیں۔ مجھے اپنے وطن شام کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ کیا شام پہلے والی رونقوں اور خوبصورتیوں، افرادی اور حربی صلاحیتوں کی طرف لوٹ سکے گا؟ شاید کبھی نہیں، لیکن اللہ کی ذات سے کبھی مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ قافیہ: پھر اس کا حل کیا ہے؟ یہ جنگ کہاں ختم ہوگی؟ آخرہ: یہ جنگ اساس ذمہ داری پر ختم ہوگی۔ کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقی اسلام اور ثقافت کسی بھی ملک میں دکھائی نہیں دیتی۔ جہاں کہیں اسلام ہے، فرقے اور مسلک کی حد تک صرف اوپر سے پردے کی کڑی چڑھائی ہوئے ہے۔ مسلمان امہ کو یکجا ہونا پڑے گا، ایک فوج بنانا ہوگی، ایک سلیبس بنانا ہوگا، اجتماعی فقہ تشکیل دینا ہوگی۔ یہ صدی فکری آزادی کی صدی ہے۔ انسانی شعور نے وہی کروٹ لی ہے جو 13ویں صدی سے 15ویں صدی تک کے دوران یورپ کی بیداری نے دی تھی۔ وہاں علم و سائنس کی بدولت نئے سے نئے سوچ کے زاویے، ایجادات اور اختراعات نے نوع انسانی کو مزین کیا تھا۔ مسلمانوں کو کسی بڑی کاز کے لیے اکٹھے ہونا ہوگا، اتحاد کے لیے کسی بہت بڑے تصور سے متعارف کرانا ہوگا۔ یاد رہے، ایک بار تاریخ انسانی میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی قبائلی سرداری نظام اور طبقاتی کشمکش کے خلاف آواز اٹھائی اور انسان کو ذات واحد لا شریک ذات کا بلند و بالا تصور زندگی دے کر ایک ایسی جماعت کی داغ بیل ڈالی تھی جس کے نقش قدم پر اگر آج بھی چلا جائے تو میرا نہیں خیال کہ عظمت رفتہ کی روشنیوں کو دوبارہ نہ بحال کر سکے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہمیں فرقوں اور مسلکوں میں تقسیم ہونے کی بجائے اجتماعی فقہ تشکیل دینا ہوگی، تب جا کر جدید مغرب سے مقابلہ کر کے قوموں کے جرمٹ میں عالمی طاقت بن کر سامنے آ سکتے ہیں۔ قرآن کا موضوع انسان ہے، اس سے مغرب مستفید ہو کر کامیابی حاصل کر رہا ہے، جبکہ مشرق جس پر یہ قرآن نازل ہوا تھا وہ قرآن کی قرت پر آوازوں کے مقابلے منعقد کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ہمیں بھی قرآن سے کسی بلند تصور زندگی کو حاصل کرنا ہوگا جو ماضی اور تاریخ میں موجود ہے، صرف عہد جدید کی قدروں پر سے ظاہری چمک اتار کر حقیقی اور روحانی روشنی چڑھانی ہوگی۔ ایک سیکنڈ کال آ رہی ہے۔ حسن یوسفی: میرے ایک پارٹنر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ہمیں آج یا کل ہی پہلی دستیاب فلائٹ سے ناروے پہنچنا ہے تاکہ اپنے بزنس کو چلا سکوں۔ پیک اپ، اٹینشن پلیز، طیارہ لینڈ ہونے کو ہے، تیار رہیں۔ حسن یوسفی: سامان سامنے ہی لان میں رکھیں، ہال میں آرام کریں، پھر ان پیک ہوں۔ حسن یوسفی: 15 منٹ بعد میں نکل رہا ہوں، میٹنگ کال کی ہے، سٹاف سے کچھ صلاح مشورہ کرنا ہے تاکہ کل سے ہی نظام زندگی کو ایکٹیو کیا جا سکے۔ فاخرہ: آپ لوگوں کو ابھی چھٹیاں ہیں، آپ اوتھلو کی شامیں منائیں، آج شام کو ہم آؤٹنگ پر نکلیں گے۔ نائلہ: ماما، ہم خوف کے سائے سے نکل آئے ہیں، وہ آپ کا شام تھا، یہ ہمارا جنم وطن ناروے ہے، میں سامنے بیٹھی اپنی دوست مبین سے مل کر آتی ہوں۔ مبین: آر یو بیک؟ نائلہ: یس۔ قافیہ: ماما، ایسا ہے کہ آج شام کا میں کھانا پکاؤں گی، نائلہ سرو کرے گی اور آپ اپنی کہانی سنائیں گی۔ فاخرہ: میری کہانی نہ ہی سنیں تو بہتر ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ جوانی دیوانی اور پھر گھر گھر کی کہانی۔ نائلہ: ڈنر ہال میں آ جائیں، کھانا لا رہی ہوں۔ فاخرہ، نائلہ، قافیہ اور مبین کھانے پر میوے گفتگو ہیں۔ فاخرہ: میں نے 3 رشتے گھر والوں کی طرف سے اور 3 محبت کرنے والوں کی طرف سے ٹھکرائے، آخر گھر والوں نے یہ کہہ کر ناروے کی فلائٹ پر بٹھا دیا کہ ہمارے پاس رشتے دکھانے کو نہیں بچے، اب تمہاری منزل ناروے ہے، شام نہیں، مگر جب بھی شام جاتی ہوں یاد ماضی عذاب ہے یار، اب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، منزل ان کو ملی جو شریک سفر نہ تھے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ قافیہ: وہ ماموں کی چہیتی والا کیا معاملہ ہے؟ آخرہ: 5ویں ماموں جو شام میں ہی تھے، وہ ہر وقت مجھے اپنے ساتھ لیے پھرتے تاکہ اکیلی ہونے کی وجہ سے کہیں زندگی سے مایوسی کا شکار نہ ہو جاؤں۔ انہوں نے ہی میری فکری اور عملی تربیت کی تھی، میں بھی ماموں کے ساتھ ایسی چمٹی رہتی جیسے فاطمہ قائد اعظم کے ساتھ
اور بے نظیر بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بے نظیر سیاست میں، جبکہ میں ناروے میں جا بسی۔ وہاں قیادت کا خلا تھا جو عورت سے پر کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ میرے یہاں والدین کا خلا تھا جو شادی کرا کے پورا کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہاں اس نے ملک سنبھالا، جبکہ یہاں میں نے گھر کو سنبھالا۔ بات سب رول ملنے اور تربیت کی ہے۔ عورت کی تربیت ہو، حالات سازگار ہوں، قیادت اور نظریے کا بحران ہو تو عورت بھی اقتدار سنبھال سکتی ہے۔ عورت کی تربیت ہو تو ملک سنبھالے، نہ ہو تو گھر سنبھالے۔ بات سب رول ملنے کی اور تربیت کی ہے۔ ماموں نے اپنی بساط کے مطابق کیا۔ میں بیڈمنٹن کی کھلاڑی تھی، ساتھ ہی ایتھلیٹ بھی۔ ایتھلیٹکس میں میں نے کافی گولڈ میڈلز حاصل کیے۔ بیڈمنٹن میں بھی کئی ٹرافیاں جیتی ہوئی تھیں۔ کھاتے پیتے گھرانے کی بچی تھی۔ اسپورٹس کو کیریئر نہیں کیا کہ کون ساری زندگی دوڑتا پھرے اور گھر کو ٹرافیوں سے بھرتا رہے۔ پھر میں تھی بھی آل راؤنڈر۔ میں میڈیکل سائنس کی طالبہ تھی، ڈاکٹر نہ بن سکی تو پھر CSS کے ایگزامز میں 3 بار اپیئر ہوئی۔ کیا ہوا؟ فیل ہو گئی۔ چادر لے کر سوئی رہتی۔ ماموں کہتے کہ سوئی بھی ایک ہی جوڑا صدا نہیں سیتی رہتی، ایک ہی نقطے کے ارد گرد ذہن گھماتے رہنا بھی ڈپریشن میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لہذا ہمیں آگے دیکھو، آگے بڑھو کے فارمولے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے نئی کہکشاؤں کو دریافت کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں خوشحال ہونے کے باوجود بھی کسی نہ کسی فکر اور فلسفے پر کام کرنا ہی ہوتا ہے۔ یہی شرف انسانیت ہے۔ پھر ایک در بند ایک اور کھلا ہوا ہے کہ مستاق جود مسلسل ہے زندگی ناتمام۔ میں نے سوچا اگر عورت عملی جدوجہد میں ناکام ہو جائے، ڈاکٹر، وکیل یا سیاستدان نہ بھی بن سکے تو کسی کامیاب مرد کو پھنسا کر بھی اپنی ناکامی کو کامیابی میں بدل سکتی ہے۔ پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ سمجھا اب امتحانوں میں آئے دن بیٹھنا عمر کو ضائع کر رہا ہے، لہذا کوئی کامیاب مرد کو پھنساؤ جو عورت کا قدیمی اور ازلی پیشہ ہے۔ مبین: تو کیا کیا؟ فاخرہ: میں خوبصورت تھی مگر بدصورت سا ایک کامیاب بزنس مین پھنسایا۔ بدصورت اس لیے کہ میرے علاوہ کہیں اور ٹرائی نہیں مارے گا، مجھے ہی پسند کرے گا اور مجھ تک ہی محدود رہے گا۔ شادی کی اور آج ہنسی خوشی ناروے کی دن راتیں اور شامیں گزار رہی ہوں۔ ناروے میں وزٹ پر ایک دوست کے پاس آئی کہ پھر یہاں کا ہی مسکن ہو گئی۔ کافیہ: تو کیا آپ کا ضمیر مطمئن ہے؟ اور دوسرا، شادی کسی مرد کو پھنسا کر ہی کرنا تھی تو کسی خوبصورت مرد سے کرتی۔ دیکھیں نا، ہم ابو پر گئی ہیں، ہمارے رشتے بھی ابو کے فیملی سے ہی آئیں گے، باہر سے کہاں آئیں گے؟ ویسے شوبز میں چہرہ اور سیاست میں عقل دیکھی جاتی ہے، ہم سیاست میں چلی جائیں گی۔ نائلہ: ماما کی آنکھوں میں تو آنسو ہیں، ہمیں آپ سے ہمدردی ہے۔ اللہ کرے یہ دنیا ذہنی سفر طے کر کے وہاں پہنچے جہاں امیر محبت کی توہین نہ کرے اور غریب محبت کر کے شادی کے بجائے درویش بن جائے۔ فاخرہ: اور جو جہاں 2 دل ملیں اگر شادی نہ ہو تو کسی اور جگہ شادی ضمیر پر سدا بوجھ محسوس ہوتا رہے، کیونکہ میرا دل کسی اور کے پاس اور بدن کسی اور کے پاس ہے۔ مطلب جہاں والدین کی رضا دیکھتا ہے وہاں اولاد کی رضامندی کے بغیر شادی بھی قبائلی سوچ ہی کی علامت ہے، اور اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یہ زنا ہی بالرضائے والدین ہے۔ ہمیں حریت فکر پر کبھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ مغرب میں فکری آزادی حاصل ہو چکی ہے مگر وہ جسمانی آزادی میں داخل ہو رہے ہیں، یہ بھی افراط ہے۔ ہم اگر مغرب کی فکری آزادی کو جسمانی آزادی نہیں سمجھ رہے ہیں تو کم از کم پسند کی شادی کا اختیار تو ہونا چاہیے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ جذباتی پختگی والدین ہی کی طرح کی بصیرت دیتی ہے۔ بیٹا، وقت بہت ہو چکا ہے، آج ہم نے زندگی کی کئی پرتوں سے پردہ اٹھایا ہے، یہ نشستیں جاری رہیں گی۔ مبین، نائلہ، کافیہ: تو یہ تھی ایک شام محبت کے نام۔ تحریر سید انصر گیلانی، ریکارڈنگ آن YouTube چینل فورم آف دا نیشنز۔ آئی ایم commentator and debater, instructor at Intercultural Studies, Social Sciences, English Literature, International Relations, and particularly I am a trendsetter that's going on. Thank you very much. Allah آپ کی حفاظت کرے۔